बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम नात ज़िंदगी है और आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों को, अपने अहले मोहब्बत को 7 बहुत बुनियादी नसीहतें फ़रमाई कि जिनसे इंसान की इज़्ज़त में कमी होती है। वो 7 चीज़ें उन्होंने बताई कि जिनके करने से इंसान की इज़्ज़त में कमी होती है। ये बहुत बुनियादी चीज़ है और हमारी तरबियत के लिए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पनाह हैं कि अगर इन चीज़ों पे अमल किया जाए और इनको इख्तियार किया जाए तो इंसान की इज़्ज़त में कमी होती है। तो हमेशा हमें वो काम करना चाहिए जो हमारी इज़्ज़त में इजाफ़े का बायस हो, बरकत का बायस हो, और उन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए कि जिनसे उसमें कमी आती हो। मैं 3 आपको अभी आगाज़ में बताता हूँ और बकिया 4 इंशाअल्लाह प्रोग्राम के आखिर में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। वो कहते हैं कि इन 7 चीज़ों में सबसे बुनियादी और पहली चीज़ ये है कि किसी भी दावत पर बिन बुलाए चले जाना, इससे इंसान की इज़्ज़त में कमी आ सकती है। दूसरा वो फरमाते हैं कि किसी भी मजलिस में, महफ़िल में आप अपनी हैसियत से बुलंदतर जगह पर जाके ख़ुद बैठ जाएँ और कोई आपको वहाँ से उठने का कहे तो ये आपकी इज़्ज़त में कमी का बायस है। तो अपनी हैसियत को, मर्तबे को, मकाम को जानते हुए उसके मुताबिक अपनी जगह का इंतखाब करना, ये बहुत बुनियादी चीज़ है। और तीसरी आपने फरमाया कि कहीं आप मेहमान बनकर गए हैं और मेहमान बनकर मेज़बान पर आप हुक्म चलाना शुरू कर देते हैं तो इससे आपकी इज़्ज़त में कमी आ सकती है। इसी तरह की और 4 बहुत बुनियादी चीज़ें हैं जो इंशाअल्लाह मैं प्रोग्राम के आखिर में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं उनकी तरफ चलते हैं। हमारी खुशबख्ती है कि हमारे मुल्क के मुमताज़, मोहतरम, मारूफ़ और वो सना खां जिनको हम समझ सकते हैं कि उन्होंने हमारे इस अहद की जो नात के हवाले से खिदमत करने वाले लोग हैं उनमें जनाब मुनीर हुसैन हाशमी साहब का नाम नुमायाँ तर है। मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है और ये हमारी नात की रवायत के जो बुज़ुर्ग हैं, उसके बाद अगले जो लोग हैं और 3-4 जो हमारी नस्लें हैं नात के हवाले से, उनसे आशना भी हैं और इनके सामने ये सारे हालात जो हैं बदले। बहुत खुश आमदीद कहते हैं जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और इनके साथ मियाँ चन्नू से मोहम्मद अमजद नक्शबंदी नौजवान सना खां हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। नात का सफ़र हमारा जारी व सारी है और हम हज़रत हफ़ीज़ जलंधरी के शाहनामा इस्लाम से हुज़ूर की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को मंजूम शक्ल में आपकी खिदमत में पेश करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सराका बिन मालिक जो हैं वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जब आए हैं, उनका घोड़ा ज़मीन के अंदर उसकी टांगें जो है वो धंस जाती हैं, तो उसके बाद का जो मंज़र है वो बड़ा खूबसूरत है और उसको इस तरह से नज़्म किया है कि पुकारा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बख्श दीजिएगा ख़ता मेरी, मैं गुमरही में था बेशक बदी थी रहनुमा मेरी, मैं ताइब हूँ मुझे एक अमन की तहरीर मिल जाए, तेरे दरबार रहमत में मुझे तौक़ीर मिल जाए, अनोखी इल्तिजा थी मुस्कुराया कौम का हादी, फिर उसको बेतामुल अमन की तहरीर लिखवा दी, सराका से मुखातिब हो के यूँ मुल्हम ने फरमाया, अगरचे तू अभी अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, निराले रंग हैं लेकिन खुदा की शान वाला के, निराले रंग हैं लेकिन खुदा की शान वाला के, तेरे हाथों में कंगन देखता हूँ दस्ते किसरा के, तहय्युर खेज थे मोजिज़ नुमा अल्फाज हज़रत के, अयां फरमा दिए थे आपने असरार किस्मत के, जहाँ को जलवे इस पेशन गोई के नज़र आए, कि ये कंगन सराका ने उमर के अहद में पाए। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब फ़तह हुआ है ईरान, तो उस वक्त ये कंगन जो है वो इस्माल गनीमत में आए और उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कंगन आपके हाथों में पहनाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो पेशन गोई थी ये पूरी हुई। आगाज़ करते हैं, जनाब मुनीर हुसैन हाशमी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, बिस्मिल्लाह आगाज़ कीजिए। हुजूर
اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں، جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں، مجھے بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، مجھے بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا، جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا، میں مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا، میں مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، نیاز مجھ کو رہد میں اتارنا جس دم، درود پاک کا تحفہ مزار میں رکھنا، درود پاک کا تحفہ مزار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا، جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا،
جو مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا. جناب عبدالستار نیازی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب منیر حسین ہاشمی، اور محمد امجد نقشبندی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. بسم اللہ عطا کیجیے آپ. ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے. یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے. اور شعر ہے، قرآن پڑھ کے جو دیکھو تو مان جاؤ گے، قرآن پڑھ کے جو دیکھو تو مان جاؤ گے. ثنا خدا نے بھی کی ہے میرے نبی کے لیے، ثنا خدا نے بھی کی ہے میرے نبی کے لیے. زمین کرب و بلا میں حسین کی گردن، زمین کرب و بلا میں حسین کی گردن، قسم خدا کی کٹی ہے میرے نبی کے لیے، قسم خدا کی کٹی ہے میرے نبی کے لیے. ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے. جزاک اللہ. ناظرین کرام، بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ نعت زندگی ہے، اور آج منیر حسین ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور محمد امجد نقشبندی میاں چنو سے موجود ہیں. منیر حسین ہاشمی صاحب، بہت طویل عرصہ ماشاءاللہ آپ کا نعت میں گزرا ہے، اور کن کن بزرگوں سے فیض آپ نے حاصل کیا اور کن کن کو سنا، کن کن کو دیکھا، جس میں ہماری نسل جو ہے وہ آج کی نوجوان خاص طور پہ، ان کے لیے کچھ بتائیے. الحمدللہ مجھے اللہ نے بہت بڑی سعادت بخشی ہے کہ مجھے اکابرین کی زیارت کرنے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا. باقاعدہ طور پہ تو میں نے الحاج محمد عالم چشتی صاحب کی شاگردی اختیار کی، ٹھیک، ان سے فیض حاصل کیا. پھر زیادہ عرصہ میرے ساتھ حسان الاثر حضرت الحاج محمد علی ظہوری قصوری صاحب کے ساتھ گزرا، کہ جنہوں نے مجھے اتنا اپنی محبت سے نوازا اور نعت کے رموز کے معاملے میں بھی میں نے بتایا، اور میرے لیے یہ بہت سعادت کی بات ہے. ٹھیک.
ان کے علاوہ سید منظور کونین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے پاکستان کے عظیم نعت خواں حضرات، جن میں الحاج خورشید رحمانی اور خاص طور پہ میرے دوست قاری زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ملتان کی جو فضا ہے وہ نعت کے حوالے سے، محافل نعت کے حوالے سے بہت زرخیز رہی ہے، الحمدللہ اور وہاں پہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ تشریف لے کے جاتے رہے، بالکل آتے رہے۔ اور وہ ان محافل کا کچھ تھوڑا سا مختصر سا نقشہ، کیا ماحول ہوتا تھا، کیا اس کیفیات ہوتی؟ لیکن جی جب مجلس احسان کے زیر تمام یوم احسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرکز ہوتا تو ان میں بڑے بڑے اساتذہ کرام، قاری قرآن صوفی صاحب رحمۃ اللہ کی تلاوت ہوتی تھی، ظہوری صاحب کی اللہ کی نعت اور بڑے نعت خواں حضرات نے آنا۔ اصل جو بات دیکھنے والی تھی کہ ان محفلوں میں روحانیت ہوتی تھی، ہر آنکھ میں حضور کی یاد میں آنسو نکلتے تھے، ٹھیک، اور عشق پیدا ہوتا تھا، لوگوں میں ذوق پیدا ہوتا تھا، وہ سارا سال اس محفلوں کو یاد رکھتے تھے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ لیکن وہ آج ہمیں وہ جو ہے جو نظر نہیں آتا۔ بسم اللہ عطا کیجیے، کیا آپ پیش کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کی لکھی ہوئی اگر اجازت ہو۔ بسم اللہ جی، یہ سعادت کی بات ہے۔ سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفتح سرکار بسانے کے لیے ہے، جائیں آپ کی حرمت بے لٹانے کے لیے ہے، جائیں آپ کی حرمت بے لٹانے کے لیے ہے، کتنی بڑی نعمت ہے آقا کا وسیلہ، کتنی بڑی نعمت ہے آقا کا وسیلہ، بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے، بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے، دل کہنے لگا دیکھ کے گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا دیکھ کے گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، پیغام سناتی ہے یہ آیے تطہیر، پیغام سناتی ہے یہ آیے تطہیر، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے
ہے سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نالین کا عکس اور غبارے رہے طیبہ، نالین کا عکس اور غبارے رہے طیبہ، کیا کیا میری آنکھوں سے لگانے کے لیے ہے، اور آتی ہے جو آنکھوں میں نمی نعت سے پہلے، آتی ہے جو آنکھوں میں نمی نعت سے پہلے، یہ مدح کے آداب سکھانے کے لیے ہے، یہ مدح کے آداب سکھانے کے لیے ہے، پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے۔ جناب محمد امجد نقشبندی میاں چنو سے ہمارے مہمان ہیں، بسم اللہ عطا کیجئے، کیا پیش کریں؟ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، جے آکھو تے مدینے میں وی آواں یا رسول اللہ، جے آکھو تے مدینے پھر آواں یا رسول اللہ، اور میں نظرانی ویاں کر کے پھراں میدان محشر وچ خدا دے سامنے کی وکھاواں یا رسول اللہ، خدا دے سامنے کی وکھاواں یا رسول اللہ، نہ گھر وچ آسرا کوئی، نہ بیٹھن دی جگہ کوئی، میں کیڑے مانتے گھر وچ بلاواں یا رسول اللہ، سنو جے
دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین اکرام، بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوتے ہیں اور کچھ اور کلام انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ نعت زندگی ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا جا رہا تھا، اور جناب منیر حسین ہاشمی صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا۔ بڑی باکمال شخصیت ہے، اور ہمارے عہد میں نعت گوئی اور نعت خوانی کے حوالے سے جو نمایاں ترین شخصیات ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی نعتیہ خدمات، ان کے نعتیہ کلام اور ان کی آواز جو ہے وہ آج بھی زندہ و جاوید ہے، اور اس لیے ان کا ذکر بھی زندہ ہے، اور یہ حضور کے ذکر کے حوالے سے ہے، تو اس لیے اس کی برکتیں اور بھی زیادہ ہیں۔ بسم اللہ۔ محمد امجد نقشبندی موجود ہیں، کیا آخر میں پیش کر رہے ہیں جناب؟ میں میرے استاد محترم الحاج محمد فاروق میروی صاحب کا پڑھا ہوا کلام ہے، اس کے چند اشعار پیش کروں گا۔ وقت آخر حضور آ جانا، روئے انور مجھے دکھا جانا، یا آقا روئے انور مجھے دکھا جانا۔ وقت آخر حضور آ جانا، روئے انور مجھے دکھا جانا، یا آقا روئے انور مجھے دکھا جانا۔ میرے مدفن میں روشنی کے لیے، میرے مدفن میں روشنی کے لیے کرم کرنا، مسکرا جانا، روئے انور مجھے دکھا جانا۔ لوگ کہتے ہیں تیرا کوئی نہیں، لوگ کہتے ہیں تیرا کوئی نہیں، آپ میرے ہیں یہ بتا جانا، روئے انور مجھے دکھا جانا، یا آقا روئے انور مجھے دکھا جانا۔ وقت آخر حضور آ جانا، روئے انور مجھے دکھا جانا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ جناب منیر حسین ہاشمی صاحب آخر میں بسم اللہ کیا عطا کر رہے ہیں جناب؟ میں اپنے استاد مکرم الحاج محمد علی چشتی صاحب کی بسم اللہ وہ مشہور زمانہ نعت شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جو میں نے سب سے پہلے سن 1982 میں نے پی ٹی وی میں ریکارڈ کروائی تھی، اچھا، اور پوری دنیا میں الحمدللہ وہ مشہور ہوئی، اور آج کے دور میں بھی اس نعت کو لوگ بسم اللہ۔ اپنے خوبصورت انداز میں پڑھ رہے ہیں، میں پیش کرتا ہوں۔ مجھ خطا انسان
مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کا عرضہ یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کا عرضہ ان کی شفقت غم کون بھلا دیتی ہیں جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کا عرصہ چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر اعظم آ رہا میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کا عرصہ انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کا عرضہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب منیر حسین ہاشمی صاحب. اور یہ بھائی کا بھی شکریہ کہ انہوں نے یاد فرمایا اور تمام مبلغ کا شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح ہم آپ کی آواز سے مستفید ہوتے رہیں. اور محمد امجد نقشبندی آدمی چنو سے تشریف لائے, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اکرام, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا اور میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو, اپنے اہل محبت کو نصیحت فرمائی کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اختیار کرنے سے تمہاری عزت میں کمی آ سکتی ہے, وہ بہت اہم ہیں. جس میں انہوں نے سب سے پہلی بات کہ کسی دعوت پر بغیر بلائے ہوئے چلے جانا. دوسرا آپ نے فرمایا کہ کسی مجلس میں اپنے مرتبے اور مقام سے بلندتر جگہ پہ خود بخود جا کے بیٹھ جانا, اور بعد میں آپ کو اگر وہاں سے اٹھا دیا جائے تو یہ چیزیں آپ کی عزت میں کمی کا باعث ہوتی ہیں. تو اس لیے مجلس میں, محفل میں بیٹھتے ہوئے اپنے منصب اور مقام کے مطابق جگہ کا انتخاب کرنا یہ بہت ضروری ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ مہمان بن کر میزبان پہ حکم نہیں چلانا چاہیے, اس سے بھی آپ کی عزت میں کمی آ سکتی ہے. اور پھر کہا کہ دوسروں کی باتوں میں بلا ضرورت اور بلا اجازت دخل دینے سے بھی آپ کی عزت میں کمی آ سکتی ہے. پھر ایک بہت
बुनियादी बात उन्होंने की कि उन लोगों से ख़िताब करना जो सुनने के लिए तैयार ना हो, उन लोगों को नसीहत करना, उन लोगों से बात करना, यानी पहले उनको बात करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना और उसके बाद गुफ्तगू करना, ये बुनियादी चीज़ है। और अगर आप ये नहीं करते और आप अपनी बात शुरू कर देते हैं तो इससे इज़्ज़त में आपकी कमी आ सकती है। और फिर कहा कि संग दिल और हरीस दौलतमंद से मदद का तालिब होना, जिसको आप जानते हैं कि ये संग दिल भी है और लालची भी है और फिर भी आप उससे मदद तलब करते हैं तो उससे आपको आपकी मदद और आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी नहीं होगी और आपकी इज़्ज़त में भी कमी आएगी। और फिर आखिर में ये कहते हैं कि बदचलन इंसान जो मारूफ़ हो अपनी बदचलनी में, उसके साथ दोस्ती करने से आपकी इज़्ज़त में कमी आ सकती है। और ये बहुत बुनियादी 7 चीज़ें हैं और इनको ज़रूर हमें जहन में रखना चाहिए और उन पे अमल करने से इज़्ज़त बढ़ सकती है और इनको छोड़ देने से यकीनन इज़्ज़त में कमी आ सकती है। एक शेर के साथ आपसे इजाज़त तलब करते हुए हज़रत जनाब खालिद अहमद का ये बड़ा बाकमाल शेर कि तूने हर शख्स की तकदीर में इज़्ज़त लिखी, तूने हर शख्स की तकदीर में इज़्ज़त लिखी, आखिरी खुतबे की सूरत में वसीयत लिखी, तेरे औसाफ फ़कत तुझसे बयां होते हैं, तेरे औसाफ फ़कत तुझसे बयां होते हैं, नात खुद लिखी बपैराए सीरत लिखी। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व पनाह में, अमान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने